حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. ویسے کئی جگہوں پر ہے لیکن یہاں بڑے عجیب انداز سے فرمایا گیا. کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. ان کا تصفیہ کیسے کیا گیا معلوم ہے؟ اللہ نے ان کا پورا پتلا جنت میں بنا دیا. مسلم شریف کی روایت ہے، پورا پتلا بنا دیا. ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پیر ہیں، بدن ہے، بنا کر کھڑا کر دیا. کہاں؟ جنت میں. حضرت آدم کہاں بنائے گئے ہیں؟ جنت میں بنائے گئے ہیں. یہ مٹی کا پتلا بنا دیا گیا. اب شیطان آیا، طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا چیز ہے یہ، کچھ تو بھی بنائی جا رہی ہے. اللہ. اس کے بعد اس نے کھٹکھٹایا، اندر سے بجا. وہ کہا او سمجھ میں آیا، جو چیز اندر سے خالی ہو اس کو بہکانا بہت آسان ہے. چیز بہکا لیں گے اس کو، اندر سے خالی ہے، یہ بج رہا ہے. یہ انسان جتنا اندر سے بجتا ہے نا، شیطان اس کے اوپر اتنا ہی قابو پاتا ہے. بجنا نہیں چاہیے زیادہ. جی جی. اچھا، ایک خاص بات جو شیطان بھول گیا تھا. کہہ رہا تھا نہیں کہ میں فاضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. یہ بھول گیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک، اور دوسرے میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. پھونکنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں، نفخ ہے. نفخ کا مطلب ہوتا ہے اجراء الریح فی تجویف جسم آخر. ہوا نفخ. نفخ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کسی جرم میں، کسی جسم میں، فی تجویف جسم آخر، کسی دوسرے جسم کی خالی جگہ میں ہوا کا بھرنا. اجراء الریح فی تجویف جسم آخر ہوا نفخ. جیسے غبارہ ایک جرم ہے، جرم ہے، اندر سے خالی ہے، تجویف ہے اس کے اندر. تجویف کا مطلب کھوکھلا پن. غبارہ ہے، اب غبارے کے اندر باہر سے ہوا ڈھال رہے سے، یہ نفخ ہے. باہر سے ہوا ڈھالنا کسی دوسرے جسم کے خلا کے اندر، وہ نفخ. جیسے غبارے کے اندر ہوا بھرنا. اب جیسے جیسے غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے وہ غبارہ پھولتا جائے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی ہے. پتہ یہ چلا کہ جیسے ہوا نظر نہیں آتی کس رنگ کی ہے، کیسی ہے، ایسے روح نظر نہیں آتی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. اور جیسے ہوا پورے غبارے کے اندر چلی گئی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی تو روح پورے بدن کے اندر ہے. جی جی جی. هذا هو النفخ ونفخت فيه من روحي. سمجھ میں آ گیا نفخ کا مطلب؟ ونفخت فيه من روحي. جی. اور یہ روح یہ میرا حصہ نہیں ہے، مخلوق ہے. یہ میں نے روح کو پیدا کیا ہے اور یہی روح میں نے آدم میں ڈالی ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. اور یہی روح جو میں نے خلق کی ہے، کریٹ کیا ہے، یہی روح میں نے عیسیٰ کے اندر بھی ڈالی ہے، لہذا وہ بھی میرا بندہ ہے. جیسے آدم میرا بندہ ہے ایسے عیسیٰ بھی میرا بندہ ہے. اور صاف صاف کہا گیا ان ہوا الا عبد، عیسیٰ صرف اور صرف میرے بندے ہیں. جی یہ مطلب ہے. تو اب میں نے بنایا ہے فقعوا له، ف تو قعو، قا قعا قعو قئی قیا قعنا، ہے نا، قا قعا قعو قئی قا قعنا. یہ 6 صیغے آتے ہیں امر کے. قعو، قا قا قعو، اس کو صرف کہتے ہیں، سبجوگیشن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. اس فن پر میری 2 کتابیں ہیں، صرف پر، کنجوگیشن پہ، سبجوگیشن. جی کنجوگیشن. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تم سب سجدے میں گر جاؤ. یہ سجدہ کیسا تھا؟ سجود تحیۃ و تکرمۃ لا سجود عبادہ. یہ
سجدہ جو تھا یہ اکرام کے لیے اور سلامی کے لیے تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو تم لوگ سجدے میں چلے جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تمام نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس پر بحث گزر چکی ہے۔